آپ نے سن رکھا ہوگا کہ دو بہنوں نے یا دو بھائیوں نے ایک ہی کلاس میں اکٹھے ڈگری لی ہے، لیکن پاکستان میں ایک ایسی باکمال ماں ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ڈگری حاصل کی ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر رفیہ ناز آج ہمارے ساتھ ایکسپریسو میں مہمان ہیں، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری اور ان کے بیٹے نے ایل ایل بی کی ڈگری ایک ساتھ ایک ہی یونیورسٹی سے لی ہے۔ 2019 میں ان کے بیٹے عبدالرحیم نے لاء ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا، تو اسی دوران جو ڈاکٹر رفیہ ناز ہیں انہوں نے بھی اسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی شروع کر دی، اور جولائی 2024 کو ڈاکٹر رفیہ جو ہیں انہوں نے پی ایچ ڈی کا ڈیفنس بھی دیا، اور دوسری جانب اسی ماہ ان کے بیٹے عبدالرحیم کا بھی ایل ایل بی کا رزلٹ آیا، اور پھر ستمبر 2024 میں ماں اور بیٹے نے ایک ساتھ ایک ہی یونیورسٹی سے ڈگریاں حاصل کی۔ 1998 میں جب انہوں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا تھا، جس دن ایم اے کا وائوا تھا اسی دن ڈاکٹر رفیہ کے ہاں بیٹے عبدالرحیم کی پیدائش ہوئی۔ اس کے لیے امتحان لینے والے کو وائوا لینے کے لیے زچہ کے پاس آنا پڑا تھا، اور ڈاکٹر رفیہ نے 2012 میں انٹرنیشنل ریلیشن میں ماسٹرز کیا، اور اس کے ساتھ ہی ویمن اینڈ جینڈر اسٹڈیز میں بھی انہوں نے ماسٹرز کیا ہے۔ ڈاکٹر رفیہ جب ایم فل کر رہی تھی تو ساتھ ہی ان کی دو بیٹیاں بھی بی ایس کر رہی تھیں۔ جی ہاں، اور جناب کاؤنٹی درہم نے ڈاکٹر رفیہ کو 2014 میں انڈیپینڈنٹ ریسرچر اسکالرشپ ایوارڈ بھی دیا، اور اب ڈاکٹر رفیہ ڈائریکٹوریٹ آف کریکولم ایتھکس، انٹرفیتھ ہارمونی اور جینڈر ایشوز پر کام کر رہی ہیں۔ مزید ڈاکٹر رفیہ سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحبہ، بڑا ہی میرے لیے تو ایک پراؤڈ مومنٹ ہے بینگ اے مدر، اس طریقے سے ایک ماں کو اپنے بچے کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے ہوئے کہہ لیں یا یہ پڑھائی کرتے ہوئے دیکھنا، تو مجھے تو بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ڈگری مکمل ہوئی، آپ کے بیٹے کی بھی ڈگری مکمل ہوئی، کیا احساسات ہیں، کیا فیلنگس تھیں آپ کی؟ میں بہت زیادہ بلیسڈ ہوں، اللہ کا پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور میں بہت زیادہ خوش تھی، اور ڈیفینیٹلی یہ مجھے ایک پراؤڈ مومنٹ تھا۔ ڈگریاں تو میں نے اس سے پہلے بھی لی، پہلی ڈگری میں نے اپنی بیٹی جو ابھی شادی شدہ بھی ہے اس کے ساتھ میں نے پہلی بی ایس سی کی ڈگری اس کو اٹھا کے میں نے وصول کی۔ اس دوران میرے جو 5 ماسٹرز اور آخری بھی ڈگری جو ہے وہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ لی، اور ظاہر ہے یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے، اور مجھے اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی جیسے کہتا ہے کہ مایوس ہو کے سوچوں تو دنیا میں کچھ نہیں، ہمت کر کے دیکھوں تو سب جہاں میری دسترس۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحبہ، لوگ ویزے لیتے ہیں اتنی تیزی سے جتنی تیزی سے آپ نے جو ڈگریاں لی ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ کچھ خاص لگن پڑھائی سے، کچھ خاص شوق جس کی وجہ سے آپ نے کنٹینیو کیا؟ کیونکہ 3 بچوں میں اگر آپ مصروف ہیں، آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا پڑھنے کے لیے۔ 3 نہیں 4 بچے، ماشاءاللہ میری ماشاءاللہ چھوٹی بیٹی میڈیکل کے 2nd ایئر میں ہے، بیجنگ میں ہے۔ تو میرا اصل میں یہ تھا کہ جب میری شادی ہوئی تھی آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف 1st ایئر، تو میرے والد کی 8 بیٹیاں تھیں، اور یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور میں ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ تو میرے والد صاحب نے بہت پروگریسو تھے، اور ایبٹ آباد کے نامی گرامی بکلا میں ان کا شمار ہوتا تھا، مجتبیٰ خان جدون ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے نا مجھے بلایا اور کہا کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ میں چونکہ پروگریسو تو ضرور ہوں لیکن ایک ٹریڈیشنل فیملی بھی ہے، اور چونکہ بڑی بیٹی کے دفعہ فیملی کا پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے، تو شادی کا تھا آپ کا ہے، لیکن آپ کی میری سپورٹ پوری ہوگی، اور میں نے آپ کے انلاز سے بات کیا کہ یہ پڑھیں گے، تو میں نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ تو ابو کی سپورٹ تھی، اور میری ساس بعد میں ہنستی تھی، کہتی ہے کہ میں نے کہا جیسے لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی پڑھے گی، تو ہم بھی لاڈ میں کہہ دیتے ہیں ہاں جی پڑھے گی، تو لیکن مجھے تو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے سچ ہی کر لیا۔ تو لیکن یہ تھا کہ میرے والد کی سپورٹ میرے ساتھ بہت تھی، اور ان کی ایک بات تھی کہ آپ 8 بیٹیاں ہیں، میرا ایک بیٹا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میری بھی کوئی بیٹی کل اپنے بھائی کے اوپر برڈن ہو، تو امپاورڈ جو ہے وہ خواتین کو ہونا چاہیے، تاکہ کل آپ اپنے لیے اور اپنی سوسائٹی کے لیے پروڈکٹیو ہو، اور آپ اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے رول ماڈل ہوں گی۔ تو پھر یہ والی ایک چیز والد صاحب کی تھی، اور ان کی بڑی امیدیں تھیں مجھ سے، تو میں نے بھی پھر ان کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ زبردست۔ تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد صاحب کا تو یہ خواب تھا نا، سچ آپ نے کیا، اور آپ کو سپورٹ پھر آپ کے ہسبینڈ کی، آپ کے ان لاز کی رہی، تو سوسائٹی کا بڑا پریشر بھی ہوتا ہے اس ٹائم میں کہ آپ اپنے بچے کی تربیت کریں، یا پھر آپ نے اپنی تعلیم بھی مکمل کرنی ہے، تو وہ چیلنجز جو تھے آپ کے، ان کو کیسے فیس کیا آپ نے؟ میڈم اس طرح ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں، جب آپ نے خواب پورا کر رہے ہیں تو کرنا چاہیں تو ان کے لیے پھر آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور میری جیسے پیرنٹس کا گھر بہت زیادہ پروگریسو تھا، تو لیکن اتنا یہ ٹریڈیشنل میرے سسرال تھا،
تو وہاں پہ یہ پہلی بات ہی بڑی عجیب و غریب سی تھی کہ ایک لڑکی جو ہے، یعنی وہاں لڑکیوں کا اس زمانے میں لڑکوں کا بھی اتنا زیادہ پڑھنے کا وہ نہیں تھا، تو میں پڑھتی تھی وہ ساری باتیں کان میں روئی ڈال کے، لیکن اس کے لیے سیکریفائسز یہ کرنے پڑتے تھے کہ میں صبح نور کے تڑکے جیسے کہتے ہیں اٹھ جانا اور اپنی نیندیں قربان کرنا، ساس کا ہر وہ کام کرنا جس سے وہ خوش ہوں، اور پھر وہ الٹیمیٹلی ایک ٹائم آیا کہ ان کو لگا کہ بالکل میں نے گھر کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا، اور آخر میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی پورا ٹائم دیا۔ لیکن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، چیلنجز تو تھے کہ جیسے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے یعنی اپنی اس ساری زندگی میں، شادی شدہ زندگی کے بعد مجھے نہیں یاد کہ میں کبھی دوپہر کو میں سوئی ہوں، اور میرا بڑا کیلکولیٹڈ ٹائم ہوتا ہے کہ صبح 5 o'clock اٹھنا اور گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلنا، تو مطلب ظاہر ہے یہ تو ایک تھا کہ اسٹوڈنٹ لائف میں آپ نے بچے بھی ساتھ پیدا کر رہی ہیں، بڑھا بھی رہی ہیں اور پڑھا بھی رہی ہیں، تو شکر الحمدللہ آج میں یہ سمجھتی ہوں کہ آئی ایم سکسیسفل۔ بالکل بالکل، اور وی آر بلیسڈ ایز ویل، کیونکہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے آپ ان لوگوں کے لیے جو اب آپ کی راہ پر گامزن ہونا چاہتے ہیں اور شادی شدہ ہیں اور اس کے بعد بچوں والے ہیں، اور آپ یہ مشعل راہ ہیں ان کے لیے کہ آپ ابھی بھی اپنی پڑھائی کو پرسو کر سکتے ہیں۔ یہ بتائیے گا فنڈنگ کون کرتا رہا ہے اس پڑھائی کے لیے؟ ویری آنیسٹلی اسپیکنگ کریں کہ میرے والد صاحب نے بہت زیادہ موٹیویشن تھی، لیکن میں اپنے ہسبینڈ کو بھی کریڈٹ ضرور دوں گی کہ جو ان سے بھی ہو سکتا تھا وہ بھی کرتے رہے ہیں، لیکن میرے والد صاحب نے مجھے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ نے ان کو تنگ بالکل نہیں کرنا اور آپ کو ہر چیز چاہیے، تو والد صاحب بھی کرتے رہے ہیں، ہسبینڈ بھی کرتے رہے ہیں، اور پھر 1996 میں پبلک سروس کمیشن سے میں ایز اے سینئر سبجیکٹ ٹیچر جو ہے ایک گورنمنٹ اسکول میں اپوائنٹ ہوئی، اور پھر 2016 میں نے کمیشن کا ایک اور ایگزام پاس کیا جس سے میں اگلے گریڈ میں گئی، پھر میں نے 2018 میں کمیشن کا ایک اور ایگزام پاس کیا، تو اس طرح یہ تھا کہ یعنی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے کوئی بھی پوسٹ یا کوئی بھی گریڈ جو ہے وہ سینئرٹی پہ نہیں لیا، میں نے کمیشن کمپٹیٹیو ایگزامز کو پاس کر کے میں ان پہ پہنچی ہوں۔ زبردست زبردست زبردست۔ زبردست ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت